السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم دو خبروں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شیخ حسینہ جو سابق پی ایم بنگلہ دیش تھی، وہ فرار ہونے کے بعد ہندوستان پہنچی ہیں۔ اب ان کے بیٹے کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، اس پر پہلے بات کریں گے۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے کہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کر دیا گیا تھا ایران میں، اب ان کی جگہ نئے سربراہ کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شیخ حسینہ جو سابق پی ایم بنگلہ دیش ہیں ان کے متعلق بات چیت کر لیتے ہیں۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے صاحبزادے اور سابق انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مشیر سجیب واجد نے انکشاف کیا ہے کہ والدہ ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہندوستانی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے سجیب نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد مستعفی ہونے کے بعد اپنے ملک میں ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن فیملی کے اصرار کرنے پر وہ بنگلہ دیش چھوڑ کر گئیں۔ سجیب واجد نے بتایا کہ ہم نے انہیں بنگلہ دیش چھوڑ کر جانے کے لیے راضی کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ملک کی موجودہ صورتحال پر والدہ سے صبح فون پر بات بھی کی ہے۔ ملک کے لیے ان کے جذبے میں اب بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے، لیکن وہ ملک کی موجودہ صورتحال سے بے حد مایوس ہیں۔ حسینہ واجد کے بیٹے کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا والدہ کا خواب تھا، جسے پورا کرنے کے لیے گزشتہ 15 سالوں کے دوران بہت محنت کی اور ملک کو عسکریت پسندوں اور دہشت گردی سے محفوظ رکھا، لیکن اس کے باوجود اقلیت، اپوزیشن اور عسکریت پسندوں نے اب اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے جاری مظاہروں کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ آرمی چیف کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن سے قبل مستعفی ہو کر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی فرار ہو گئی ہیں۔ اب دوستو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں دوسری خبر کے بارے میں۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد غزہ میں اپنے اعلیٰ عہدیدار یحییٰ ابراہیم حسن السنوار کو نیا رہنما منتخب کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کمانڈر یحییٰ کو تحریک کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے طور پر منتخب کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حماس نے کہا کہ شہید کمانڈر اسماعیل ہانیہ کے جانشین کے طور پر منتخب یحییٰ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یحییٰ کا حماس کی قیادت کے لیے انتخاب براہ راست اسرائیل کو چیلنج ہے اور حماس کی طرف سے اس کا سخت گیر مزاحمت کا واضح پیغام ہے۔ واضح ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں 31 جولائی کی شب شہید کر دیا گیا تھا، جہاں وہ نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری نہ تو قبول کی ہے اور نہ ہی حملہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوستو، آپ حضرات کا ان دونوں خبروں کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔